آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر ہم الحمدللہ پھر حاضر ہیں، اور آج بھی ہوں گے انشاءاللہ بہت سے سوالات آپ کے خواب، اور جانیں گے ان کی تعبیریں، کیا ہوں گے خواب، کیا ہوں گی تعبیریں، یہ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ناظرین، اگر بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے درود پاک کے معنی اور اس کے مفہوم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے درود پاک خشوع اور خلوص نیت کے ساتھ جب پڑھتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، اس بندے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر ہمیں اپنی ہی آخرت سنوارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان درود و سلام کی برکات ہمیں تا حشر عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب کو۔ آپ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ایک عظیم نعمت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ شکر نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہے، اور ایسے شخص کی نعمتیں جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے یہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں مزید عطا کروں گا۔ تو یہ زندگی کا ایک نیا دن ملنا، ناظرین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ سے مزید جو ہے وہ اپنی نعمتیں حاصل کیجئے اور ان کی تحفیظ اور حفاظت کیجئے۔ اسد بھائی، پروگرام کے آغاز میں بہت سے سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، آڈیو کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ویڈیو کی جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں۔ ویڈیو سوالات میں دکھائیے ہمیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسد بھائی سے پوچھنا تھا خوابوں کے متعلق کہ انسان کو دو طرح کے خواب آتے ہیں، ایک اچھے خواب ہوتے ہیں اور ایک برے خواب ہوتے ہیں، اور اچھے خواب کی تعبیر کیسی ہوتی ہے اور برے خواب میں جو آنا ہوتا ہے وہ اس کا صداقت کتنی ہے، اچھے خواب میں کتنی صداقت ہے اور برے خواب میں کتنی صداقت ہے، یہ کیسا ڈرائیو پیدا کرے گی انسان کے اوپر؟ جی اسد بھائی، کیا فرمائیں؟ بہت زیادہ جنرلائز ان کا کوشچن تھا کہ اچھے خواب کس طرح اچھے ہوتے ہیں اور برے خواب کس طرح سے برے ہوتے ہیں، کیا صداقت ہے۔ میں جو سمجھا ہوں ان کے سوال سے، صداقت سے مراد شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقع بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا کتنا واقع ہوتے ہیں۔ جی بالکل واقع ہوتے ہیں، صداقت ہوتی ہے۔ اچھے خواب بھی اپنا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، برے خوابوں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اسے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہی ہوگا، غالب یہی ہوگا کہ جس طرح کا خواب ہے ویسے ہی تعبیر ظاہر ہو، مگر کبھی اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے خواب کس طرح اچھے ہوتے ہیں، اب یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا خواب ہے اور کس طرح کا خواب ہے۔ اب جس طرح کا خواب ویسے اس کی تعبیر، اور جو برے خواب ہیں وہ کس طرح سے برے ہوتے ہیں، تو جس طرح کا برا خواب ویسی اس کی برائی۔ اب اس میں ڈراؤنے خواب بھی ہو سکتے ہیں، کسی مستقبل میں پیش آنے والے برے واقعے سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، کسی بیماری سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، کسی نقصان اور
आजमाइश से मुताल्लिक भी हो सकते हैं। तो ये तो फिर एक तवील लिस्ट है कि अच्छे और बुरे ख्वाबों की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। तो बहरहाल एक मुसलमान होने के नाते हमें ख्वाबों पर यकीन रखना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई बुरा ख्वाब नज़र आए तो अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इसका बुरा नतीजा जो है वो मेरे हक में ज़ाहिर ना फरमाए। और ऐसा होता भी है, सदका देने से और दुआ करने से अल्लाह पाक बंदे को महफूज फरमा देता है। सदका दीजिए और बलाओं से अपनी हिफाजत। जी मजीद सवाल सुनाइए। मेरा आपसे ये सवाल है कि रात को ख्वाब में चीज़ें आके डराती हैं मुझे, और वो जो है ना उसकी ताबीर बताएं कि ये बुरे ख्वाब आते हैं, कभी सांप की सूरत में आके डंग मार जाते हैं, कभी रात को डरावने ख्वाब आते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि इसकी ताबीर बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जी सर। आमीन। आमीन। आप ना डरा करें और हिम्मत में रहें। मुख्तलिफ चीज़ों का आपने तज़किरा किया और मुख्तलिफ जो डराने वाली चीज़ें हैं या डसने वाले जो हशरात हैं या जानवर हैं उनकी ताबीरें भी मुख्तलिफ होती हैं। बेसिकली आपने जो तज़किरा किया तो ये किसी बुरे शख्स की अलामत हुआ करती है कि कोई ऐसा शख्स है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें अपने मामलात पे गौर करना चाहिए, अपनी कंपनी, अपनी सोहबत, अपना उठना बैठना, इंटरेक्शन किस तरह के लोगों के साथ है उस पर गौर करें, ताकि अगर कोई बुरा शख्स है तो उससे हम अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकें। बकिया ये है कि आपने कहा कसरत के साथ इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, तो या मुतकब्बिरु 21 मरतबा सोने से पहले जो शख्स पढ़ ले अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको डरावने और बुरे ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। तो इस पर अमल कर लें। बकिया ये है कि बावुज़ू रहने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर सोने से पहले वुज़ू कर लिया जाए, सीधी करवट सोएं, ज़्यादा खाना खाकर फ़ौरन ना सोएं। इस तरह के कुछ आमाल हैं, उनका अगर लिहाज रखेंगे तो इस तरह के बुरे ख्वाबों से हिफाजत रहेगी। असद भी आपने अपने जवाब के अंदर एक सवाल, एक उनको सजेशन की कि बुरे लोगों से आप महफूज रहें। तो बुरे लोगों की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब क्या ऐसा बंदा करे कि जिसे पता चल जाए कि ये बंदा बुरा है, मुझे इससे बचकर रहना है, और उसकी कोई मतलब कुछ अलामत इस तरह की हो, तो आप कुछ फरमाना चाहें। अलामत की तो एक तवील लिस्ट होगी। ज़ाहिर है कि जितनी बुराइयां हैं और जिस शख्स में होंगी तो वो उतना बुरा कहलाएगा। सही। और बहुत चीजें तो बड़ी ऑब्वियस होती है। मिसाल, एक शख्स है जो धोखेबाज है, आपको पता है कि ये लोगों के साथ सच नहीं बोलता, धोखा देता है, तो वो आपके लिए भी बुरा हो सकता है। एक ऐसा शख्स है जो गीबतें करता है, दूसरों की करता है, तो वो आपकी भी करेगा। और इसमें अगर एक वन लाइनर आप पूछें कि कोई एक ऐसी बात बताएं कि जिससे हम किसी की अच्छाई या बुराई का लिहाज रख सकें, तो मेरे हिसाब से ये देखा जाए कि वो शख्स शरीयत का कितना लिहाज रखता है। सही। इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी सारी अच्छाइयां भी आ जाएंगी और सारी बुराइयां भी आ जाएंगी कि शरीयत के लिहाज रखने में अच्छाइयां अपनाना और बुराइयों से महफूज रहना है। जो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात की परवाह नहीं करता, एलानिया गुनाह करता है, फिस्को फुजूर में मुब्तला रहता है, तो वो आपका और मेरा लिहाज कैसे रखेगा? अल्लाह। ये एक बड़ी बॉटम लाइन है। तो हम किसी की भी पर्सनैलिटी को अगर परखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो मयार होना चाहिए वो शरीयत होनी चाहिए। गुनाहों पर वो दलेर है, नमाजें वो पढ़ता नहीं है, गिरबतों चुगलियों में मुब्तला रहता है, हराम कमाने में उसको परवाह नहीं है, हलाल की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, धोखा वो देता है, गिरबतें चुगलियां वो करता है, हुकूक की अदायगी की उसको फिक्र नहीं है, तो ज़ाहिर है उसको हम अच्छा शख्स नहीं कह सकते। तो हर वो चीज़ के जो शरीयत के नज़दीक अच्छी है वो हम उसके अंदर ढूंढें, और हर वो चीज़ जो शरीयत में बुरी है उसके बारे में कॉन्शियस रहें। तो अच्छाई और बुराई का किसी का भी मयार जो है वो हम अगर शरीयत को बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बकिया फिर डिटेल है कि कौन सा शख्स किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर लोग लेन देन में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन फिस्को फुजूर में मुब्तला होते हैं। वक्ती तौर पे तो वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे किसी मकाम पर जाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लेन किया। ये पैमाना है शरीयत का, जो शरीयत का ताबे होगा वो अपना दोस्त होगा, और जो शरीयत की परवाह नहीं करने वाला, ऐसे शख्स को दोस्त बनाना ये खतरे से खाली नहीं है।
تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے دوست ایسے بنانے ہیں کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، عشق مصطفیٰ رکھنے والے ہوں، جو ایسے ہوں کہ جن کی طرف ہمیں رغبت ملے، جو ہماری دوستی کے ایک گراؤنڈ میں آئے تو اس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی پہچان کرنے میں مدد ملے، نیک اعمال کرنے میں ہمیں مدد ملے، نہ کہ یہ ہو کہ وہ ہمارا دوست جب بنا اور اس کے بعد ہم تو کہیں اور جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہمیں کسی اور رستے کی جانب جو ہے وہ لے گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں۔ مزید سوال سنائیے۔ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا رات کو کہ میری چھوٹی بہن ہے، سب سے چھوٹی بہن، انہوں نے خواب میں دیکھا اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ چھری کے ساتھ اس کا گلا کاٹ رہی ہیں اور گلا سے اسے کٹ بھی نہیں رہا اور وہ کوشش کرتی جا رہی ہیں اور اسی سے نام ان کو جاگ آ جاتی ہے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات تو شیطان مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کا خواب دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اسلام بھائی کا حلیہ تھا، مذہبی گھرانہ معلوم ہوتا ہے، تو اب مذہبی بلکہ اس معاملے میں تو عام لوگ بھی ظاہر ہے کہ ماں کی محبت ہوتی ہے، اولاد کو کیوں قتل کرے گی، تو وہ خواب جو ہے ماں کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایک دل پر کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ پریشانی والی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، تو اللہ پاک کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول شریف کی کثرت کریں تاکہ یہ خواب جو ہے وہ دوبارہ نہ آئے۔ دوسرا، کسی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، اس کے بارے میں علماء نے بڑی دلچسپ جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ حقوق العباد میں کمی کی جانب بھی اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ غور کر لے، اب جیسے والدہ نے دیکھا ہے تو غور کر لے کہ کہیں اولاد کے کسی حق میں کمی تو واقع نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں وہیں پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، یعنی ماں باپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بس خدمت کروانے کے لیے ہی ہیں، سارے احکامات جو ہے وہ ہمارے حقوق کے بارے میں ہی ہیں، اولاد کے اوپر جو ہے وہ ہمارے حقوق ہے، ہم پر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اولاد کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 حقوق گنوائے ہیں۔ تو اب معاشرے کے اندر لوگوں کو نہیں عموماً توجہ ہوتی، صحیح۔ تو اس طرف توجہ کریں کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں، کہیں پر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اب خواب کی بنیاد پر کسی پر حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، تو غور کر لیا جائے، اگر کسی حق میں کمی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر کوئی اسی مسئلے میں تو شکار ہے کہ بھیا میرا حق نہیں مجھے مل رہا، لیکن کیا میں بھی اپنے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کو بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اسد بھائی نے ایکسپلین کیا ہے۔ اسد بھی سوالات ہمارے پاس ماشاءاللہ SMS کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں، اور ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں بہت پیار دیتے ہیں اور بہت سے سوالات اور ہم سے رابطے میں جو ہے وہ آپ رہتے ہیں اور ہم سوالات جواب کرتے ہیں۔ نہیں دے پاتے، جی کوشش تو ہماری یہی پھر بھی ناظرین کا شکریہ، جی بالکل میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ جی یقیناً یہ پروگرام جو ہے وہ بڑے شوق سے ناظرین دیکھتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ ہمارے سوالات جو ہے وہ مل جائیں، بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ اسد بھائی سوال میں یہ شامل کروں گا، عالمگیر اتاری ڈسٹرکٹ صحبت پور سے ہیں، کہتے ہیں سر خواب میں خود کو کینسر کی بیماری میں مبتلا دیکھنا، کیا ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، اور تنبیہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کینسر ہی کا وہ شکار ہو، لیکن اس کے اسباب پہ بندہ غور کرے، کن کن اسباب کی وجہ سے اس طرح کی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے، اور اس سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ایک تنبیہ سمجھے اپنے لیے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور SMS ہے ہمارے پاس، گجرانوالہ سے ایک اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ اسد بھائی خواب میں یہ دیکھا ہے کہ راستے میں گاڑی کے شیشے پر پھولوں سے مکمل بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھی ہوئی دیکھی ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، بتا دیجئے۔ دیکھیے مسلمان کے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے، اور اس کا اس طرح سے دیکھنا خوبصورت انداز پر، یہ محبت کی بھی علامت ہوتی ہے اور برکت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی برکت آپ کو نصیب ہوگی، کوئی نعمت نصیب ہوگی، اور اللہ سے محبت کی بھی ایک علامت اور دلیل ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کچھ آڈیو سوالات بھی ہمیں سنا دیجئے۔
خواب دیکھا ہے جی کہ میرے نا والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو میری خالہ کو خواب آیا کہ خواب میں ان کو ملے، تو 3-4 دفعہ ان کو ملے اور یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی اسد بھائی، مردے کو دیکھا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا مانگ رہے ہیں، مردہ اگر کھانا مانگے تو اسے ایصال ثواب کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دیا جائے صحیح۔ اور اس نیکی کا ثواب انہیں ایصال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فوت شدہ کو ہم یوں جا کر فزیکل کھانا تو نہیں دے سکتے، وہ جس دنیا میں ہے وہاں پر ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب اس کی کثرت کی جائے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ نیک اعمال کر کے ان کا ایصال اپنے مرحومین کو پہنچائیے اور ان کے مددگار بنیے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ بڑے قریب سے بادل ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بارش ہے، ایسے جو ہے نا تو گزر گیا، اوپر سے چھال کے اوپر سے گزر گیا۔ جی مجھے اس کی تعبیر ذرا ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ بادل خواب میں دیکھے ہیں اسد بھائی انہوں نے، اچھی علامت ہوتی ہے وہ بادل کے جس میں پانی ہے، برسنے والا بادل ہے، تو یہ پازیٹیو ہے، نعمت کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ اگر بارش بھی برسے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بارش کا برسنا دعا کی قبولیت اور نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال بادل ایسے کہ جو پانی والے ہوں، برسنے والے ہوں، اچھی علامت ہوا کرتی۔ فیس بک پر سوال ہے ہمارے پاس، محسن رضا بھائی یہ کہتے ہیں کہ خواب میں سر لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آپ دیکھنے والے کے ہاتھ میں لڑائی نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی خیال ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی خبر سنی ہوگی لڑائی سے متعلق تو نظر آ گئی۔ بہرحال اسباب پر غور کریں، کوئی ایسا سبب اختیار نہ کریں جو لڑائی کا باعث ہو سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال ہم فیس بک کے ناظرین کا ہم یہ کریں گے شامل کہ یہ سگیتار لاکھو کے نام سے ایک یوزر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی امی کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے کہ جس میں مختلف قسم کے ایگز ہیں، تو جیسے ہی وہ بائک پر بیٹھنے لگتی ہیں تو کچھ ایگز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کے خواب کی؟ اگر انڈوں کا ٹوٹنا جس کے ہاتھ میں ہے وہ شادی شدہ عورت ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، تو اولاد کو کوئی نقصان پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے، تو اپنے اولاد کے حق میں غور کریں، کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت کارآمد ہوتی ہے۔ عموماً ماں سے تو لوگ دعا کرواتے ہیں لیکن باپ سے کم کرواتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ واقعی ماں ماشاءاللہ اس کی بہت برکت ہے، لیکن باپ کا پہلو بھی زیر غور رہنا چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ باپ کے بارے میں کہا کہ باپ اولاد کے حق میں دعا ایسی ہے جیسا کہ کسی نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں۔ اللہ اکبر، یعنی غور کریں کہ باپ کی دعا کی بھی کتنی سبحان زیادہ اللہ۔ اہمیت ہے۔ تو ماں سے بھی دعا کروائیں، باپ سے بھی کروائیں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے ماشاءاللہ دعا کرتے ہی ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے جی معاشرے میں ایک بہت پازیٹیو ہے کہ ایک نیچرل بھی ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جس نے یہ خواب دیکھا بالخصوص اپنے اولاد کے لیے مزید دعا کرے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری روایت ہے، سبحان اللہ، مزہ آ گیا سن کے ناظرین۔ اسد بھائی سوال شامل کریں گے، عاصم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں سفید مرغا دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ بہت اچھا خواب ہے، پیارا خواب ہے، صحیح، جنات سے اور جادو سے حفاظت کی یہ علامت ہے، اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے گا۔ اگر کسی آلریڈی اس طرح کی آزمائش میں ہوں تو یہ خواب ان کے لیے چھٹکارے کا باعث ہوگا، ورنہ یہ نعمت ہے اور پازیٹیو ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اس پر ناظرین ایک تفصیل سے جو ہے وہ ہم نے پیکیج بنایا تھا، مرغیاں بھی وہاں پر انوائرمنٹ میں جو ہے وہ تھی، بہرحال وہ کچھ تعبیریں جو ہے وہ ایک تو آپ کو بتا دی گئی، بقیہ مزید اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تعبیریں وہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر مزید بھی آپ کو جو ہے اس طرح کے مفید معلومات پر مشتمل پیکیجز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مزید سوال سنائیے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، والد فوت ہوا، خواب میں بیٹی کے آئے اور اپنے کپڑے بیٹی کو دھونے کے لیے کہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی سب کچھ خاص نہیں، اصل میں زندگی میں ایک تعلق رہتا ہے، اور
ظاہر ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے، تو وہی چیز خواب میں نظر آئی. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، البتہ دعا کریں اپنے فوت شدہ والد صاحب کے لیے. جی مزید سوال سنائیے. حضرت خوابوں کی تعبیر کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں انڈے توڑتا ہوں اور انڈوں میں سے گوشت نکلتا ہے، یعنی بوٹی کی شکل. جی سر کیا فرمائیں گے؟ گوشت نکلتا ہے؟ جی گوشت، اچھا، انڈا توڑتے ہیں تو اس میں سے گوشت جو ہے وہ نکلتا ہے. یہ ربط ہے اور فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں. اس طرح کے خواب بعض اوقات انتشار ذہنی کی وجہ سے نظر آتے ہیں، تو پریشان بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ کریں، آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب. مدنی چینل اردو لائیو پر ہمارے ساتھ ایم ڈی رضا کے نام سے جو ہے وہ بھائی ہیں، کہتے ہیں سر خواب میں ڈر جایا کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ دشمن مجھے مار رہا ہے، میں کافی پریشان ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے. اگر ایم ڈی انہوں نے محمد کا شارٹ لکھا ہے جی تو مشورہ دوں گا کہ جب بھی لفظ محمد لکھیں، خواہ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، تو مکمل لکھنا چاہیے. اور اگر ایم ڈی سے کچھ اور چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظ محمد کا شارٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، پورا لکھیں. ڈر جاتے ہیں خواب میں، اٹھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اس پہ چند چیزیں ہیں، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. جب بھی خواب میں ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو اٹھتے ہی لا حول شریف پڑھ لیں اور الٹی طرف جو ہے وہ 3 بار تھو تھو کا اشارہ کر دیں، تھوکنے کا اشارہ کر دیں اور کروٹ کو بدل کے سو جائیں. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آخری 2 صورتیں ہیں، بڑی زبردست صورتیں ہیں، اور ان کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جادو، جنات اور اس طرح کے دشمنوں سے بندے کی حفاظت رہتی ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے. تو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور اگر کثرت سے اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک اس طرح کے خوابوں سے آپ کو محفوظ فرمائے. آمین. ایک اور سوال اسد بھائی ہم لائیو چیٹ سے شامل کر رہے ہیں، یہ فیض احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں سر خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی کشتی میں ہوں اور کنارہ نہیں مل رہا. ارادوں اور مرادوں کے پورے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے، جو بھی خواہش ہے، تو اس کے پورا ہونے میں آپ کو دقت کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل مراد بھی پوری ہوگی اور جو بھی حاجت ہے وہ بھی پوری ہوگی. نماز حاجت کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، ایک آڈیو سوال جو ہے وہ سنائیے. محمد حسن رضا اتاری شرولہ سے. اسد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری امی نے خواب میں اونٹ دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جی اسد ماشاءاللہ. ایک حسن رضا اتنے ہی کم و بیش تھے، وہ تو بڑے ہو گئے فیصل آباد والے، اب یہ دوسرے حسن رضا ہیں ماشاءاللہ. اونٹ کا دیکھنا بیٹا یہ علامت ہوتی ہے سفر کرنے کی. ہو سکتا ہے آپ کو گھر والوں کو کہیں کا سفر کرنا ہو. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک پیکج شامل کرنے کا، اور اس میں مولانا اسد مدنی صاحب نے ایک شخص سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور خواب تھا اس کا اور اس کی تعبیر بتائی ہے. کیا خواب ہے، کیا تعبیر ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اور جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات اور آپ کے خواب جو ہے ان کی تعبیریں بتانے کی ہم کوشش کریں گے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم کچھ اسلام بھائیوں سے بات چیت کریں گے، ان کے خواب سنیں گے اور ان کی تعبیر عرض کی جائے گی. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج کون موجود رہیں گے. ماشاءاللہ تشریف لائیے.
جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپنے اسلام بھائی سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھیں گے. سب سے پہلے اپنا نام اگر بتا دیں. میرا نام علی اتاری ہے. علی اتاری. ریلیکس ہو جائیں, ٹیک لگا لیں. محمد علی اتاری. ظاہر ہے جب کوئی پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو تھوڑی سی فیلنگز مختلف ہوتی ہیں. جی علی بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے آج ہی ایسا ایک خواب دیکھا کہ میں سو کے اٹھ رہا ہوں تو میرے بھائی اور میری سسٹر وغیرہ, ایک ایسی بات کہ جیسے میرے ساتھ کبھی ہوا بھی نہیں ہے, کہ کچھ چیزیں گھر کی غائب ہو جانا, اچھا, پیسوں وغیرہ کے معاملات اور بھی کچھ چیزیں جو بلا وجہ میرے ہی مطلب سسٹر اور میرے برادر میرا نام لے رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس, ہمیں پتہ ہے کنفرملی. میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ایک انسان بالکل ایسے بول رہا ہو کہ جیسے اس نے دیکھا ہوا کہ بس اب اور کسی کے اوپر نہیں بول سکتے, ہم آپ پہ ہی بولیں گے. اب یہ والدہ آ جائیں تو پھر پتہ چلے گا, اور پھر یہ ہوگا. اور بھی بہت سے بڑے بھائی ہیں جن کو خواب میں دیکھا ہے؟ جی مجھ سے بڑے. اچھا. اور میری سسٹر سب سے بڑی سے چھوٹی ہیں, انہوں نے مجھے, میری بہن اور میرے بھائی مجھ سے میرے اوپر. آپ ایک ساتھ رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں؟ شادی شدہ ہیں وہ سارے, بھائی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں والدہ والد کے ساتھ. سسٹر اپنے گھر پہ رہتی ہیں. اور آنا اس وقت دیکھا رات میں؟ آج میں نے صبح میں دیکھا ہے. صبح یہ میں 7 بجے ایک دم چوک کے اٹھ گیا اس خواب سے. اچھا, پھر آپ نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا کہ کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے تو نہیں ہے؟ نہیں, میں جب اٹھا تو میں اپنے کمرے کے اندر ہی موجود تھا, وہی عام روٹین کی طرح. پھر مجھے مطلب اتنی گھبراہٹ ہوئی تھی, میں نے پانی پیا ٹھنڈا ایک گلاس, پھر میں تھوڑی دیر سانس لی, مجھے نیند نہیں آئی. کہ مطلب میں گھبرا گیا. یہ ہوا کیا کہ یہ کیسے مطلب اچانک یہ عجیب سی سوچ میں, پھر میں تھوڑا پریشان رہا کہ یہ مطلب کیا ہو سکتا ہے اس خواب کا مقصد. ٹھیک ہے جی, گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز بندہ دیکھتا ہے کہ جو نہ اس نے کی ہے نہ اس کا ارادہ ہے, تو اب وہ خواب کے اندر نظر آئے تو وہ اصل میں جب بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ریئلٹی کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اب وہ جیسے ہی اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بندہ اس کیفیت کو فیل بھی کر رہا ہوتا ہے. اس میں گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ نے معاملہ کیا ہی نہیں, تو خلاف واقع جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, نہ اس سے کوئی یہ اثر لینا چاہیے کہ فیوچر میں میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے. جب ایسا ہے ہی نہیں تو شیطان بعض اوقات مسلمان کو اس طرح کے خواب دکھاتا ہے, پریشان کرتا ہے. جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا, اسی طرح سوتے ہوئے بھی خواب کے اندر وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کسی سے شیئر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. نارمل ایک خواب تھا, آ گیا تو اس کو بندہ چھٹک دے اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے, نارمل لیں اس کو. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اور جیسے بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے خواب میں کہ میں سو رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر سانپ وغیرہ, چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں, یہ مطلب میرے پیچھے پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں. میں ایسی جگہ پہ بھاگ رہا ہوں کہ مطلب میں بھاگے جا رہا ہوں. اچھا, کوئی جگہ نہیں آ رہی ہے, مسلسل اتنی ہی سیٹ سے اتنی ہی پیچھے وہ میرے ہے. میں بھاگ کے تھک گیا ہوں کہ میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے, کہ میں جہاں موجود ہو رہا ہوں وہ وہاں پہ اویل ہو رہا ہے. اچھا, تو اس کے لیے میں اکثریت گھبرا جاتا ہوں, اور یہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے. کتنے دنوں کے بعد اس طرح کا خواب نظر آتا ہے؟ مجھے یہ ایسے ابھی تو تقریباً میں نے 5-6 دن پہلے دیکھا ہوگا یہ لاسٹ ٹائم. اور اس سے پہلے تو میں کورس وغیرہ میں کہیں پہ تھا, تو مطلب مجھے وہاں پر ایسا, اللہ کا شکر ہے کیونکہ دھیان نہیں لگتا تھا, لیکن گھر میں جب میں پہلے رہا تھا کورس وغیرہ سے پہلے, تو بہت مطلب مجھے ایسے خواب آتے تھے کہ یعنی پیچھے آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل آپ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل ایک پرائیویٹ جاب ملی ہے ابھی, تو اس میں جاب کام کر رہے ہیں. طبیعت وغیرہ آپ کی ٹھیک رہتی ہے؟ کوئی ایسا مرض, کوئی بیماری؟ نہیں, کوئی مرض, ایسا کچھ بھی نہیں. پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں. دیکھیں مسلسل اس طرح کے خوابوں کا آنا شیطان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہے. ظاہر ہے جب آپ کو جب یہ خواب نظر آیا ہوگا تب آپ پریشان ہوئے ہوں گے, یار یہ کیا, پتہ نہیں کون پیچھے لگا ہوا ہے. اور سانپ ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے اس کا دیکھنا. تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ لے لیں, اور صبح و شام کے جو اوراد وغیرہ ہیں انہیں اپنی زندگی کا ڈیلی روٹین کا آپ
حصہ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ بہتری ہوگی اور اللہ کی رحمت سے آنا بند ہو جائیں گے. ایک یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو وہی چیز بار بار آتی ہے, اور تو کانفیڈنٹ رہیں اور اللہ کی ذات پر توکل رکھیں کہ ان خوابوں کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا, اور کوشش کریں کہ اس چیز سے, اس کیفیت سے اپنے آپ کو باہر لائیں, دور رکھیں اور اس کو ایزی لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. اگر پھر بھی آپ اس طرح کے خواب نظر آنا بند نہ ہوں تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبر یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح کے ڈراؤنے خوابوں سے چھٹکارا مل جائے. میرا ایک چھوٹا سا سوال اور تھا. جی میں ابھی کچھ دن پہلے 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے میں قافلے میں گیا تھا کشمیر. اچھا, ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے. تو وہاں پر کشمیر میں آپ نے دیکھو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں, تو ہماری مسجد کی جو چھت سے ایک راستہ جاتا تھا, ہم اکثریت وہاں پہ اپنے سوٹ کپڑے وغیرہ رکھتے تھے وہاں. ٹھیک ہے. تو ایک دن میں ایسی چیل کرنے کے لیے اوپر چلا گیا دوپہر میں. اچھا. تو میں چل رہا تھا ایسے ہی جاتا ہوا اپنی دھن میں, مطلب مگر اکیلا ہی تھا, تو میرے آگے سے اتنا بڑا سانپ بھاگا. اچھا. تو مطلب بالکل میرا قدم رہ گیا تھا رکھنے کو, مجھے میرا دھیان نہیں رہا. وہیں وہاں کہیں چھت پہ نا جھاڑیوں میں ایک کنگا سا پڑا ہوا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا یہاں کس نے پھینک دیا. تو اس پہ نظر رکھتے ہوئے میں ابھی پاؤں رکھ ہی دیتا, تو اس میں حرارت سے جب وہ بھاگا تو میں بہت گھبرا گیا اور میں نیچے گیا. پھر میں نے وہاں کے کچھ لوگ تھے اور وہاں کے امام صاحب وغیرہ کو بتایا کہ اوپر ایسے سے سانپ ہے, وہ بھی بالکل میں بچ گیا, وہ بھاگا ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے کچھ دن بعد قافلہ 3 دن کا وہاں رہا. تو اس کے بعد ہم کسی اور مسجد چلے گئے, پھر وہاں کے کشمیر کے اندر ہی. پھر وہاں سے واپس ہمیں جب تیسری مسجد میں گئے ہم, تو وہاں پر سمندر ٹائپ کا وہاں پہ سائڈ میں ایریا لگتا تھا. اچھا. میں وہاں بھی ایسے ہی نا چیل کرتا وہ کشمیر میں سمندر, وہ پانی جو جھیل وغیرہ, دریا وغیرہ, جی آبشار وغیرہ تھے. تو میں وہاں پر, وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی, اس میں ہمارا 3 دن کا قافلہ تھا. تو میں وہاں سے جب نکل کر کونے کی طرف جہاں پتھر وغیرہ رکھے ہوئے تھے, میں وہ آبشار دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا. اچھا. سیم کلر, سیم وہی سائز کا وہی سانپ میرے برابر میں سے بھاگا. میں دیکھتا رہ گیا. اور میرے اسلامی بھائی دوست تھے, وہ ہمارے ساتھ قافلے میں ہی تھے, تو میں نے ان کو دکھایا, وہ دیکھیں, انہوں نے بھی دیکھا. وہ کہنے لگے یار آپ تھوڑا سا محفوظ رہیں. اگر جاگتے ہوئے ہے نا سارا یہ, جی یہ جاگتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ. دوسری مرتبہ ویسے, دوسری دفعہ سیم وہی کلر وہی. اب رہتے کہاں ہیں؟ میں لائنز ایریا میں, لائنز ایریا کراچی میں رہتے ہیں نا. تو نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ علی بھائی. تو علی بھائی دیکھیں, یہ شہر والوں کے لیے تو حیرت کی بات ہے, اور ہوگی بھی, ہونے بھی چاہیے, کیونکہ شہروں میں عموماً سانپ نہیں ہوتے. اچھا, جو اس طرح کے جیسے کشمیر کی آپ نے بات کی, یا پنجاب یا سندھ کے جو دیہی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر زراعت وغیرہ ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں. اور جھاڑیوں میں جا رہے ہیں کہ سانپ جھاڑیوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا. تو ان علاقے والوں کے لیے, جیسے آپ نے کہا نا امام صاحب کو بتایا, تو ان کے لیے شاید اتنی حیرت نہیں ہوگی جتنی آپ کو ہوئی ہوگی, کیونکہ ان کا پالا پڑتا رہتا ہے. وہ تو مارنے چلے گئے نا, اور آپ گھبرا گئے. دیکھیں, تو یہ ایک شہری دیہاتی زندگی کا امپریشن ہے. تو ہم لوگ اگر اس طرح کی چیز دیکھیں گے تو ہم حیران ہوں گے. ان کے تو چھوٹے بچے بھی نہیں گھبرا رہے ہوتے بعض اوقات. تو اس کو نارمل لیں, اس کا کوئی تعبیر سے یا خواب سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ایک نیچرل بات ہے, ایک حقیقی بات ہے کہ جنگلوں میں, دیہاتوں میں, اس طرح کے جگہوں پر سانپ, بچھو اور دیگر حشرات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے. اس کو ایزی لیں, یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس میں ایک اضافہ ہوا. آپ نے آنے کے بعد کئی لوگوں کو واقعہ سنایا بھی ہوگا. چلیں جی, اللہ پاک محفوظ رکھے ہمیں, جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی ہر طرح کے برے خوابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین, آپ نے آج کی ہماری ڈسکشن ملاحظہ فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, مسٹیکس کو معاف فرمائے اور مسٹیک سے حفاظت بھی فرمائے. نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے اسلامی بھائی, نئے خواب اور نئی تعبیریں ہوں گی. ہمارے سیگمنٹ کا وقت تو اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام جاری ہے. پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آئیے بڑھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا, کیسا لگا آپ کو؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. آئیے مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ. جی, خواب کے اندر خیور کا باغ دیکھنا اور خیور کھاتے ہوئے دیکھنا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اسد بھائی, کیا فرمائیں گے آپ؟
खजूर से मुतालिक इन्होंने कहा जी। ना, खजूर का देखना जो है वो नेकी की अलामत है, और खजूर का बाग जो है वो नेक लोगों की दलील हुआ करता है। तो अच्छा ख्वाब है जो खजूर को खाते हुए देखे या उसको हासिल करते हुए देखे, तो अल्लाह पाक उसे नेकी के काम पर तौफीक खैर अता फरमाए। असद भाई, इंटरनेट पर रहते हुए मोस्ट व्यूड क्वेश्चंस, बहुत से वैसे तो सवालात लोग पूछते ही हैं, लेकिन जो सर्च में मतलब ऐसे सवालात कि जो ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा जो है बात करना चाहते हैं, उनके जवाबात जानना चाहते हैं, तो इस तरह के मैं कुछ आपसे सवालात जो है वो पूछूंगा। और ये नाज़रीन ख्वाबों से मुतालिक, जी ख्वाबों से मुतालिक हमने कहा इंटरनेट पर, तो जी इंटरनेट पर रहते हुए ख्वाबों से मुतालिक जो मोस्ट सर्च क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे जो है वो पूछने जा रहा हूँ असद भाई। सबसे पहले ये है कि ख्वाब में आजान देना ये कैसा है? नेक शख्स के लिए अच्छा है, और जो नेकी का काम करने की कोशिश करता है, जारी हुलिया भी उसका नेकों जैसा है, तो ये हज पे जाने की दलील है। ठीक है। ख्वाब में अंगूर देखना कैसा है? अच्छा है, नेमत मिलने की अलामत होती है। ठीक है। ख्वाब में अमरूद देखना ये कैसा है? अमरूद की डिफरेंट है, वैसे अगर पका हुआ देखा है जो खाने के काबिल है तो अच्छा है, लेकिन अगर पका नहीं है, कच्चा है, जैसे उसका जायका मीठा नहीं होता, तो वो ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। ठीक है जी। ख्वाब में अपनी शादी देखना कैसा है? अगर कोई गैर शादीशुदा है तो निकाह करेगा, यानी उसकी शादी होगी, और अगर शादीशुदा देखता है तो किसी खुशी की बात पहुंचने की अलामत, यानी उसे कोई अच्छी बात पहुंचेगी। ठीक है। ख्वाब में आग देखना ये कैसा है? आग की डिफरेंट ताबीरें हैं, और एक ताबीर जो इसकी ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि बुखार में मुब्तला होगा। ठीक है। ख्वाब में अनार देखना? अनार का देखना अच्छा है, बिलखुसूस अगर कोई गरीब शख्स देखता है तो उसकी माल दौलत में इजाफा होगा। ठीक है। ख्वाब में आम देखना कैसा सर? आम देखना अगर पका हुआ है और खास तौर पर मौसम में अगर देखे तो ये अच्छा है, नेमत मिलने, अच्छी खबर पहुंचने की अलामत। ठीक है जी। ख्वाब में अंडा देखना ये कैसा है? बच्चे से इसकी ताबीर की जाती है, अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला है तो अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत अता फरमाए। ठीक है जी। ख्वाब में एप्पल देखना, सेब? वही पका हुआ है और मौसम में है तो अच्छा है। ठीक है जी। ख्वाब में अपना निकाह होते हुए देखना ये कैसा? वही शादी से मुतालिक हुआ, अगर कोई गैर शादीशुदा है ठीक है तो उसके लिए निकाह करने की अलामत है। औरत के हक में अगर शादीशुदा औरत देखती है और निकाह रुखसती के मामला भी देखती है तो ये उसके हक में अच्छा नहीं होता। सही। और वैसे जनरली शादी जो है वो खुशी की, अच्छी खबर की दलील हुआ करता है। ठीक है नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे जो मोस्ट सर्च्ड हैं, और इंटरनेट की दुनिया में रहते हुए लोग इनको ज्यादा जो है वो सर्च करते हैं, उनके जवाबात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। फल ज्यादा देख रहे हैं जी, फल ज्यादा देख रहे हैं। फल जी, इसमें फल ज्यादा जो है ना वो लोग देख रहे हैं। अल्फाबेट ए के साथ तो हमने आज जो है वो सर्च के कुछ आपको टर्म्स दिखाए हैं और इस तरह की सर्च दिखाई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बी के साथ देखेंगे कि कौन से मोस्ट 15 मैं यही सोच रहा था कि इसमें सांप कैसे नहीं आए, ये कैसे हो सकता है, तो आपने समय अल्फाबेट के हिसाब से जी, अल्फाबेट के हिसाब से इंशाल्लाह इनको जो है वो सांप को तो सरे दस्त होना चाहिए। ऐसा ही है, बहुत ज्यादा देखे जाने वाला जो है पूछा जाने वाला सवाल है। बहरहाल ये था नाजरीन हमारा कुछ सवालात का सेशन जो कि मोस्ट व्यूड सर्च जो है वो इस हवाले से था। कुछ ऑडियो कॉल सुना दीजिए। ख्वाब नजर आता है और डर लगता है, किसी को बुलाना भी चाहते हैं तो बुलाया नहीं जाता, फिर दूर भाग पड़ रहे हैं। जी सर, ये कैफियत कभी तारी हो जाती है, ख्वाब में बंदा भागना चाह रहा है या किसी को मदद के लिए पुकारना चाह रहा है और नहीं हो पा रहा, तो बस यही है कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक इस कैफियत से महफूज फरमाए, घबराए नहीं। ख्वाब मैंने अपनी वालदा को, पहले तो वफात पा चुकी है वो, तो फिर मैंने देखा है ख्वाब में वालदा माहिदा जिंदा है, तो मामू के घर है, मामू के घर से मैं अपने घर लेके आता हूँ, तो तकरीबन बीमार होती हैं, फिर मैं उनका इलाज कराता हूँ। तकरीबन 3 दिन बाद ना कोई इनको गोली से मार देता है, तो जो गोली मारता है वो भी पकड़ा जाता है, वो कहता है तुम 2 भाइयों, तुम दोनों भाइयों को भी मारूंगा मैं। इसकी ताबीर बता लीजिए। जी सर, घबराने की हाजत नहीं है, परेशान भी ना हो। ख्वाब मुंतशिर सा है और बेरब सा भी है, खिलाफ वाक़े भी है,
تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت سارے خیالات کی وجہ سے, اندیشوں کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا ہے. اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے رہیں, اِیصال ثواب کرتے رہیں, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال ضرور کریں. میں ایک قبرستان میں ہوں اور میری جو والدہ محترمہ ہے وہ فوت ہو گئی ہیں 2 سال پہلے. تو میں دیکھتا ہوں کہ میں وہاں پر قبرستان میں ہوں اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے, اور میں ایک اکیلا, اور مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اس کا کیا ہوگا اس خواب کا؟ کچھ خاص نہیں. آپ کو ایک واقعہ ظاہر ہے گھر میں ہوا, والدہ کا انتقال ہو گیا. قبرستان لوگ جاتے بھی ہیں, اِیصال ثواب بھی کرتے ہیں, کبھی اکیلے بھی جاتے ہیں, اور اکیلے پن میں گھبراہٹ کا ہونا ایک فطری عمل بھی ہے. کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. آپ والدہ کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے, مزید سوال سنائیے. جی میری بہن نے خواب دیکھی ہے, 2-3 مرتبہ خواب دیکھ چکی ہے کہ رستے سے جا رہے ہیں اور سکے پڑے ہیں, سکے اٹھاتے جا رہے ہیں. جی اس کی کوئی تعبیر بتا دیں. جی سب بھی کیا فرمائیں. پیسوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا, بظاہر اچھا لگتا ہے, لیکن اس طرح سے سکے یا پیسے دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے. آمین. جی مزید سنائیے. میرا نام محمد عدنان ظفر ہے, ملک وال سے تعلق ہے میرا. میں نے خواب میں دیکھا کہ اکثر اوقات میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ مجھے قابو کر رہی ہے. جب وہ مجھے قابو کرتی ہے تو میں اس وقت کلمہ شریف پڑھتا ہوں, تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں, تو مطلب اس کے بعد میں نا ایفرٹ کرتا ہوں اس سے جان چھڑوانے کی اپنی. تو کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے پھر آٹومیٹک مطلب اس کی جان چھوٹ جاتی ہے تقریباً. اور دوبارہ میں نے ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ میں بکرا منڈی لگاتا ہوں, بکرا منڈی میں بکروں کا گوشت بھی فروخت کرتا ہوں. اس کے بعد جو بکرے ہیں وہ میں فروخت کرتا ہوں, مطلب اس کا گوشت بھی اور بکرے بھی. تو براہ مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. شکریہ. جی سب بھی کیا فرمائیں گے. پہلا خواب تو فضول ہے, اور اس طرح کی کیفیت بعض اوقات بندے پر طاری ہو جاتی ہے. اور جو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کچھ پڑھتے ہیں اور اس سے پھر چھٹکارا مل جاتا ہے, تو یہ ایک نیچرل عمل ہے. وظائف وغیرہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, لوگ پڑھتے بھی ہیں آیت الکرسی, کلمہ وغیرہ, اور اس سے وہ کیفیت کا دور ہو جانا ایک نیچرل بات ہے. گوشت کا دیکھنا, تقسیم کرنا, یہ رزق میں وسعت کی علامت ہے, حلال جانور کا گوشت. تو اس اعتبار سے خواب اچھا ہے. اگر ان کے کام کاج میں کوئی مشکل یا تنگی تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوگی. جی لاسٹ کویسچن ہمیں سنائیے. خواب میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو مرے ہوئے دیکھتا ہوں. جی میں اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر خواب میں نا مرا ہوا دیکھتا ہوں آدمی. توجہ نہ کریں, ایسے خوابوں کی طرف آ جاتے ہیں. اور اگر جسے آپ نے دیکھا ہے فوت شدہ حقیقت میں وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. کوشش کی جاتی ہے آپ کے سوالات کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. سردیاں آ چکی ہیں, اسد بھائی کیا فرمائیں گے آخر میں؟ کچھ سردیوں کے حوالے سے کچھ کیا کریں؟ سردیاں آ گئی ہیں. سردیاں آ گئی ہیں تو حفاظت کی ترکیب بنائیں. جی بالکل, سردیاں آ چکی ہیں, حفاظت کی ترکیب کیجئے اور اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انہی کلمات پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا